السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کی شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا لکھنے سے بہت گہرا تعلق ہے. وہ کالمسٹ ہیں، رائٹر ہیں، پوئٹ ہیں اور صحافی بھی ہیں. اور ان کا جو تعلق ہے وہ سندھ سے ہے، اور میں اگر ان کا نام بھی لوں گی تو فوراً پہچان جائیں گے. ان کو ان کی خدمات کی بنا پہ انہیں پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل چکا ہے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم اپنے گیسٹ کو ویلکم کریں گے، اپنے ریئل پاکستانی کو ویلکم کریں گے. مدد علی سندھی. میں نے کہا تھا نا میں نام لوں گی تو آپ بالکل پہچان جائیں گے. جی ہمارے ساتھ سر موجود ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ سر بالکل خیریت ہے. سر آپ کا نام بڑا پیارا، مدد علی سندھی. بس کبھی کبھی کچھ نام عجیب ہو جاتے ہیں. تو سر یہ سندھ سے تعلق ہے تو سندھی اس وجہ سے؟ بس وہ کیا ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں شیخ عبد المجید سندھی، مولانا عبید اللہ سندھی لوگوں کے نام بڑے مشہور تھے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شیخ عبد المجید سندھی صاحب وہ آدمی تھے جس نے اکتوبر 1938 میں سندھ مسلم لیگ کانفرنس میں پاکستان کے لیے سب سے پہلے قرارداد پیش کی تھی. وہی قرارداد پر 1943 میں مارچ میں سندھ اسمبلی پیش کی گئی اور 40 میں بھی وہی چلی. لیکن پہلے اکتوبر 1938 میں شیخ عبد المجید سندھی نے پیش کی تھی. تو ہو سکتا ہے میں اسے متاثر ہوا ہوں. سر نو ڈاؤٹ، لیکن آپ کی جو خدمات ہیں، جو کام ہے، جو سندھ کے حوالے سے جو آپ کام کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، جتنی کتابیں آپ نے لکھی، تاریخی کتابیں لکھی، ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہسٹری پہ کتاب لکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا. کافی ریسرچ چاہیے ہوتی ہے اور بہت دور تک جانا پڑتا ہے تبھی آپ لکھ پاتے ہیں. تو آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں اس حوالے سے بتائیں. اور میں نے عرض کیا کہ میں بیسیکلی کریٹو رائٹر ہوں. میں نے شاعری بھی کی ہے، افسانے بھی لکھے ہیں، اور سندھ کی تاریخ سے میری دلچسپی رہی ہے. میں تاریخ کا طالب علم کہلانا اپنے کو زیادہ پسند کرتا ہوں. تو شروع سے لے کر میں نے اس پر میری دلچسپی رہی. ہم نے حیدرآباد میں ہسٹوریکل سوسائٹی بھی بنائی تھی، اس کے پر بھی کافی پروگرام کیے تھے. پھر سندھ ہسٹوریکل سوسائٹی میں بھی کام کیا ہم نے. اور پھر اتفاق سے یہ ہے کہ کلچر ڈپارٹمنٹ میں ایک اسکیم تھی سندھ کی ہسٹری پر کچھ کتابیں چھاپنے کی، تو اس پر میں نے کافی کام کیا. اور ہم نے سندھ پر ریئر کتابیں شائع کی جو انگلش میں لکھی گئی تھی، جیسے رچرڈ برٹن کی سندھ ریوزٹیڈ، سندھ ان ہیپی ویلی، اور بھی کافی بکس جو ہے وہ ہم نے شائع کی ہیں. اور کچھ کتابیں میں نے لکھی بھی ہیں. جیسے میں نے آپ نے اگر ذکر کیا ہے تو میں بتاتا چلوں کہ علامہ آئے قاضی سندھ کی بہت بڑی شخصیت تھے جو سندھ یونیورسٹی کے بانی تصور کیے جاتے ہیں. تو ان کا انتقال تو 1968 میں ہوا تھا، لیکن اس نے جو کام کیا سندھ یونیورسٹی نیو کیمپس کا بنیاد کیا، اور پاکستان کی پہلی یونیورسٹی تھی جس کا وہ کیمپس بنا. تو اس کے لائف پر بھی میں نے سندھی میں کتاب لکھی ہے، شیخ حیات پہ لکھی ہے. اور ہمارے سندھ کے دوسری ایک شخصیت تھے حشو کیول رحمانی، اس پر میں نے کتاب لکھی ہے. اردو کی قرۃ الحیدر کو میں نے سندھی میں ترجمہ کیا ہے، اور بھی کافی کام کیا ہے. شاہ لطیف پر میں نے بھی کافی کتابیں شائع کی ہیں. شاہ پر لکھنے والوں کی زندگی پر تحقیق میں نے کی ہے کہ شاہ پر کس لوگوں نے تحقیق کی. سر یہ زبردست اس لیے بھی بات ہے کیونکہ جیسے سے ہم ہیں اور جو آنے والی جو ہماری نسلیں وہ کس طرح سے جان پائیں گی. یہی کتابیں، یہی جو ہسٹری کو جانیں گی تو ہی جان سکیں گی کہ ہمارے صوبہ کتنا خوبصورت ہے، یہ ملک کتنا خوبصورت ہے. اور سر کیونکہ آپ کا صحافت سے بھی بہت گہرا تعلق ہے، کافی نیوز پیپرز کے آپ چیف ایڈیٹر بھی رہ چکے، تو صحافت کے اگر سفر کو دیکھیں تو وہ کافی مشکل تو ہر ایک صحافی کے لیے رہتا ہے. آپ کا بڑا زیادہ ہی کچھ اس لحاظ سے. واقعی وہ جو دور تھا صحافت کا، میں نے پہلے ایک میگزین شروع کی 1970 میں، لیکن پھر وہ کس وجوہات میں بند کی گئی. پھر 1980 میں نے پریکٹیکل جرنلزم میں ڈیلی روزنامہ سندھ نیوز حیدرآباد کا میں ایڈیٹر مقرر ہوا. اور یہ بہت بڑی بات تھی. اس زمانے میں 3-4 اخبارات تھے. پرنٹ ہی تھا اس زمانے میں. ہاں، اس میں 3-4 اخبارات تھے. اردو اخبارات تھے، سندھی اخبارات تھے، سندھی کے 4 اخبارات تھے. تو یہ میرے لیے ایک بڑا اعزاز تھا. سندھ نیوز کا میں ایڈیٹر رہا، پھر عبرت میگزین، روزانہ سندھو، اور پھر ڈیلی ہلال پاکستان کراچی کا میں چیف ایڈیٹر رہا، جو بہت بڑا اخبار تھا اس وقت. میں آج بھی کہتا ہوں، کافی کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہلال پاکستان کتنا بڑا اخبار تھا. اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کیا، اس کی اخبار انہوں نے نکالی تھی، اس کو مجھے چیف ایڈیٹر کیا. ڈیلی بختاور اور ڈیلی سچ اور ڈیلی خلق
تو 10-15 اخبارات میں میں نے کام کیا، لیکن وہ شروعات جو صحافت کی بڑا تکلیف دہ دور تھا، جو میں اگر بیان کروں تو ایک بڑی تاریخ بن جائے گی۔ سر صحیح معنی میں صحافی تو آپ لوگ ہی ہیں جو آپ نے مشکلات دیکھی ہے، اور پرنٹ کہتے تھے صحافی تو وہی ہے جس کا تعلق ہی پرنٹ سے، اب تو ہر کوئی سوشل میڈیا اٹھا لیں یا کوئی بھی ہر اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے، اور ایک ایک لفظ لکھتے ہوئے آپ لوگ جتنے کیئرفل رہتے تھے کہ آپ کو پتہ تھا کہ یہی جو ہے معاشرے پہ جو ہے کتنا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ سر تو اب دوسری طرف ہم دوسرے رخ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، شعر و شاعری کے حوالے سے وہ ذرا ایک ہوتا ہے نا، جب ہم شاعر کا تصور کرتے ہیں، ہم پیار کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، تو سر یہ جو چیزیں ہیں یہ صحافت کے ساتھ دوسری طرف جو شاعری کا جو سلسلہ وہ کس طرح سے، کیونکہ 1963 سے آپ نے جو ہے کیا نا کہ میں بیسیکلی کریٹو رائٹر ہوں، اور ہر کریٹو رائٹر کے اندر میں ایک شاعر، ایک فنکار، ایک کلاکار موجود ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں نے پابند شاعری کی، لیکن پھر وہ مجھے پسند نہیں آئی، پھر وہ میں نے 1981 میں پنرملن کے نام سے نثری نظم پوئٹ لکھی، جو پاکستان بننے کے بعد پہلی بک تھی، اور وہ لو پوئٹری ہے ساری۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کہانیاں میری شارٹ سٹوریز بھی اسٹریم آف کانشسنس میں لکھی ہیں، کیونکہ میں قرۃ الحیدر سے بہت متاثر ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر میں ایک رائٹر، کریٹو رائٹر موجود ہے جو مجھے بیٹھنے نہیں دیتا۔ سر ابھی بھی آپ بیٹھے نہیں، ابھی بھی آپ کی بڑی مصروفیات رہتی ہیں، کیونکہ ابھی جس طرح سے آپ بتا رہے تھے کہ آپ ڈپارٹمنٹ میں بزی ہوتے ہیں، اور سندھ کے حوالے سے، لینگویج کے حوالے سے جتنی آپ کی خدمات ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ ہیں۔ سر اس سفر میں اگر ہم آپ کے سفر پہ بات کریں تو میں نے کہا مشکلات تو رہی، اور کافی ایسی مشکلات رہی جو آپ کو میرے خیال سے کسی عام صحافی کو اس طرح سے نہیں دیکھنے کو ملتی۔ ہم چاہیں گے کہ اس کا بھی اگر آپ تھوڑا سا اس پہ ذکر کر لیں کہ وہ کون۔ اب دیکھیے نا، میں تھوڑا عرض کرتا ہوں، ہے تو بڑی وہ تلخ باتیں ہیں، لیکن 1980 میں ملک میں مارشل لا تھی، اور اخبار جو تھی وہ وداؤٹ سینسرشپ کے سوا شائع نہیں ہو سکتی تھی۔ جب تک اس پر اسٹیمپ نہیں لگتا تھا تب تک اخبار نہیں چھاپ سکتے تھے، اور وہ بھی جگہ خالی نہیں چھوڑنی پڑتی تھی، اور بہت سنبھل کے لکھنا پڑتا تھا۔ بھئی اگر ایڈیٹورل ریجیکٹ ہو گیا تو اس زمانے میں تو کمپیوٹر نہیں تھے، ہینڈ کمپوزنگ ہوتی تھی، اردو میں تو ہاتھ سے لکھائی تھی، لیکن سندھی میں ہینڈ کمپوزنگ کی تھی، تو وہ بہت سنبھل کے لکھنا پڑتا تھا، اور ایسی چیز نہ لکھے لیکن کام کی بات بھی ہو جائے۔ جیسے MRD جمہوریت تحریک ہوئی تو ہم بچا کے اس میں چیزیں ایسی لکھتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کام کیا، لوگوں کے مسائل بھی اٹھائے اس میں، اور اس وقت تو کوئی چیز تھی نہیں، نہ سوشل میڈیا تھی، نہ کوئی PTV بھی ایک تھا، تو اس وقت اخبارات نے لوگوں کو مسائل کو بالکل اس پر کام کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ دور یاد کیا جائے تو اس کے مقابلے میں اب وہ اتنا کام نہیں ہوتا ہے۔ انویسٹیگیشن جرنلزم جو ہم نے کی نا، وہ بالکل آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ سول اسپتال کراچی میں کتنے بسترے ہیں، کون سے وارڈ میں کیا مسئلہ ہے، جناح ہاسپٹل میں کیا مسئلہ ہے، عباسی شہری اسپتال میں کیا مسئلہ ہے، حیدرآباد کے سول اسپتال LMC میں کیا ہے، جام شورو میں کیا ہے، سکھر میں کیا ہے، یہ چیزیں سوائے انویسٹیگیشن جرنلزم کے سوا نہیں ہو سکتی ہیں، اور یہ ذمہ داری جرنلزم کی ہے کہ وہ نشاندہی کرے، تو گورنمنٹ خود بخود اس پر کچھ نہ کچھ آواز اٹھا سکتی ہے۔ ہم نے PTV پر ایسے سندھی ڈرامے دیکھے، اب وہ ہمیں لینگویج نہیں سمجھ آتی تھی، لیکن وہ اتنے خوبصورت ڈرامے ہوتے تھے، اتنی خوبصورت لینگویج ہوتی تھی کہ ہمارا دل چاہتا تھا اور ہم دیکھتے تھے۔ جس سے آپ جو شعر سنا رہے تھے، اب obviously بات ہے جس سے سمجھ نہیں بھی آتی، لیکن لینگویج اتنی خوبصورت ہے۔ سندھی زبان جو ہے وہ اس وادی سندھ کی زبان ہے۔ آپ جائیں گے اگر مظفر آباد میں تو گوجری زبان بھی سنیں، ہندکو کی سنیں، سرائکی سنیں، سندھی، یہ پورا ایک سلسلہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو وہ پوری آمیزش ان زبانوں میں، پنجابی، یہ پوری اس دریائے سندھ کی زبانیں ہیں، اور اس کو ہم سندھ کی زبان کہتے ہیں۔ جیسے ہم پنجابی سمجھ لیتے ہیں، گوجری آپ سمجھ لیتے ہیں، ہند کو سمجھ لیتے ہیں، اس میں سب سندھی کے الفاظ ہیں، اور سندھ 5000 سال سے سفر کر رہا ہے۔ دیکھیں مونجو دوڑو جو ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ 5000 سال سے بھی پرانا ہے، اور اس وقت سندھ کا جو ہے، سندھ کی تجارت عرب علاقوں سے تھی،
تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی تہذیب ایک بہت پرانی تہذیب ہے اور وہ دریائے سندھ کی تہذیب ہے جو ہم آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس زبان میں اتنی خوبصورتی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ ہماری دریائے سندھ کی زبان ہے۔ اچھا، ہم زبان کی بات کریں، ویسے آپ کو سندھ میں جو اب میں نے کہا نا ایکسپلور کیا، کیا خوبصورت چیز آپ کو اچھی لگتی ہے ایک شاعر کو، ایک صحافی کو؟ مجھے سندھ میں یقین کریں کہ میں جب بھی سندھ میں جاتا ہوں تو مجھے سندھ کی شام بہت پسند ہے، اور سندھ کے رات کے وقت اگر آپ ستاروں کو دیکھیں، کیونکہ یہ بھی ایک عجیب داستان ہے، اگر ستاروں کا بھی ایک عجیب حساب ہے۔ آپ کو ستارے کبھی دیکھنے ہوں تو آپ رنی کوٹ چلے جائیں، یا تو کراچی میں آپ کو ستارے دیکھنے، یہی ستارے تھے کسی زمانے میں لوگوں کو راستہ بھی دکھاتے تھے، سمندری راستے میں جو لوگ جاتے تھے تو ان کے جو رہنمائی یہی ستارے کرتے تھے۔ تو سندھ کی رات بھی بڑی خوبصورت ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ اس سندھ میں سندھ کیا پورے پاکستان میں غربت ہے، دیہات میں تو ہر حالت بہت حالت خراب ہے۔ اس کے لیے خدا کرے کہ ہم اس ملک کو ایک سوشل ملک بنا سکیں کہ کم سے کم غریب آدمی بھوکا نہ رہے۔ بالکل سر، آپ نے بجا فرمایا۔ سر آپ کی ماشاءاللہ سے اور بھی خدمات ہیں، سندھی ادبی بورڈ کے بھی آپ وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو سر تو باقی جو جس طرح سے آپ جن کو ٹائم، ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ لکھتے بھی ہیں، صحافت بھی ہے، تو ان ساری چیزوں کے لیے ٹائم درکار ہوتا ہے، تو سب چیزوں کو کس طرح سے آپ یقین کریں میرا زیادہ ٹائم 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے لکھنے پڑھنے میں گزرتا ہے۔ 18 گھنٹے کبھی کبھی میں آفس میں سو جاتا ہوں کیونکہ پھر میں گھر نہیں جا سکتا ہوں۔ کھانے کا بھی نہیں خیال رہتا ہوگا جو آپ بتا رہے ہیں۔ میں سچی بات یہ کہہ رہا ہوں، اور مجھے شوق ہے، میں کام کے سوا نہیں رہ سکتا ہوں، اور یہی کام ہے جو مجھے آگے بڑھنے کی لگن دے رہا ہے۔ سر آپ کیونکہ obviously بات ہے، آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں، جو آنے والے رائٹرز ہیں جو لکھتے ہیں سندھی زبان کے حوالے سے، ان میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون اس کے ساتھ جو ہے انصاف کر پا رہا ہے لکھنے کے حوالے سے؟ دیکھیے میں تھوڑا سا خالی ایک عرض کروں، جیسے ابھی آپ نے کام کی بات کی، تو میں سندھ کلچر ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں۔ اس وقت ہمارے منسٹر سید سردار شاہ ہے، وہ میری بہت ہمت افزائی کرتے ہیں۔ ہم نے جو بھی کام کیا ہے، اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتے تو میں اتنا کام نہیں کر سکتا تھا۔ اب ہمارے جہاں تک نوجوانوں کی بات ہے تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ بھائی آپ کام کریں اور کریٹو چیزیں لکھیں، خود تحقیقی چیزیں لکھیں۔ تحقیق بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ آپ دیکھیں اس کراچی میں جا بجا اتنی چیزیں، اتنی بلڈنگز ہیں جس کے ایک ایک بلڈنگ کی اپنی ہسٹری ہے، اور لیکن میں اس اتفاق سے ہیریٹیج کمیٹی کا ممبر بھی ہوں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو پرانی عمارتیں ہیں وہ محفوظ ہو جائیں، نہ فقط کراچی کی۔ پرانی عمارتوں کی ذکر کیا تو آپ نے کہیں کیا ہے کہ کہاں پہ کام ہو رہا ہے، یا کراچی میں یا؟ جی کراچی میں کافی بلڈنگز پر کام ہو رہا ہے۔ ایک تو ہے دیکھیں نا، اس میں کافی مسائل ہیں، یہ پھر ایک الگ آپ کو پروگرام کرنا پڑے گا۔ اس میں کے ڈی ایم بھی ہے، لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہماری بلڈنگ گر رہی، وہ پیچھے سے گرا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی یہ گر رہی ہے، وہ فساد جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ پیچھے سے وہ توڑ کے پھر وہ کہتے ہیں بھائی یہ بلڈنگ کر رہی ہے۔ لیکن آپ تو لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے ڈکلیئر کی ہیں جو عمارتوں کو، اب وہ کوئی نہیں چینج کر سکتا ہے اس کو۔ وہ ہم نے 650 عمارتیں کراچی کی ہیں، حیدرآباد کی ہیں، ان کو ہم نے ڈکلیئر کیا ہے۔ حیدرآباد میں سر کتنی ہوں گی؟ حیدرآباد میں بھی 300-400 عمارتیں ہیں ایسی ہیں، اور شکارپور پر بھی کام چل رہا ہے، اور خیرپور پہ بھی چل رہا ہے، کہ کم سے کم یہ چیزیں محفوظ ہو جائیں۔ شکارپور میں آپ کو پتا ہے کہ بڑی خوبصورت بلڈنگز ہیں۔ اب دیکھیں اس سے میں نے نہیں دیکھا، تو آپ جو باتیں کر رہے ہیں تو میرے ذہن میں بھی ہو رہا ہے کہ میں جاؤں، انٹیریئر سے جاؤں، اس طرح سے دیکھوں۔ یہی وہ تو چیزیں ہیں کہ جو ہمیں کنیکٹ کرتی ہے۔ جو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ کام کریٹو جرنلزم کا ہے۔ وہ جرنلزم پرنٹ میڈیا کا آپ کو ہونا چاہیے، الیکٹرک میڈیا کا ہونی چاہیے۔ آپ کے پی ٹی وی کے اگر وہ کورسپونڈنٹ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جا کر وہاں کام کرے۔ میں نے آخری عرض کرتا چلوں کہ پاکستان مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ پاکستان بننے سے پہلے اس کے 2 سندھ سے رہنے والے صدر ہوئے، ایک قائد اعظم محمد علی جناح اور ایک غلام محمد بھرگڑی۔ اس غلام محمد بھرگڑی کا بنگلہ جو ہے وہ جمس آباد میں ہے، جس کو ہم کوٹ غلام محمد کہتے ہیں، تو وہ ابھی ہم نے اس کو ریپیئر کرا رہے ہیں۔ ایسی کافی چیزیں یہاں پڑی ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ محفوظ ہو، آئندہ نسلوں کو پتہ پڑے۔ موٹا پیلیس ہے، قائد اعظم ہاؤس ہے،
خود یہ گورنر ہاؤس جو ہے یہ بھی بہت پرانا ہے, اور بھی کافی بلڈنگ ہے. یہاں اگر آپ پریس کلب کی طرف جائیں گے تو یہ پرانا جو ہے وائلڈ لائف کی بلڈنگ ہے, یہ بھی 150 سال پرانی ہے. اتنی کافی بلڈنگ ہے, لیکن اس پہ کام کرنا چاہیے اور حکومت کو بھی اس پہ توجہ دینی چاہیے. اچھا سر, موجودہ صحافت پہ بھی ذرا ایک بات کر لیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس دور کی صحافت ہے اور جو لوگ کام کر رہے ہیں, صحافی کام کر رہے ہیں, چاہے پرنٹ میں ہو, الیکٹرانک میں, سوشل میڈیا میں, اس میں ذکر نہیں کروں کہ وہ ایک چیز اس میں چلی جاتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں نا, میں تھوڑی سی پھر ایک تلخ بات کروں گا کہ جب تک کام کرنے والے کو اگر صحیح پیسے ہی نہیں ملیں گے تو وہ بیچارہ کام نہیں کر سکے گا. میں جس اخبار ہلال پاکستان میں تھا 1990 میں, میرے جو نائب قاصد تھے اس کی تنخواہ 12,000 تھی. 12,000 کے علاوہ اس کو گھر کی کرایہ بھی ملتا تھا اور ہیلتھ بھی ملتی. اب بتائیں, اگر یہ 3 چیزیں ایک صحافی کو مل جائے تو وہ کیوں نہیں کام کرے گا؟ صحافی کو اپنا حق ملنا چاہیے تو وہ صحافت آگے بھی بڑھ سکے. سر آپ نے بات کی جو پہلے ہیلتھ فیسلٹی ملتی تھی اب وہ بھی نہیں مل رہی ہے, اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ صحافی نہیں رہے گا تو صحافت کیا رہے گی؟ وہ بیسیکلی ویج بورڈ ہے. اگر ویج بورڈ امپلیمنٹ ہو جائے پاکستان میں تو صحافیوں کے کافی مسائل حل ہو سکتے. سر تھوڑا سا ذکر, گرمیاں بھی آ چکی ہیں, سندھ کا اتنا ذکر ہو رہا ہے تو ایک تو ذکر شاید ہم آم کا بھی کر لینے چاہیے. جی جی جی, سندھ کے آم, سندھ کا سندھڑی آم آپ دیکھیں ساری دنیا میں مشہور ہے. پوری دنیا میں, اور سر ہم باہر جاتے تو وہی آم, وہی آم کو آپ دنیا کے آم کھائیں, لیکن جو مٹھاس سندھ کے آم میں ہے. یا بنانا دیکھ لیں, بنانا یہاں کا تو نہیں تھا, مدراس کا تھا, بمبئی کا تھا, لیکن یہاں تجربہ کامیاب ہو گیا اور یہاں کا بنانا بھی بہت خوبصورت ہے. لیکن آم جو ہے اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سندھ کو بڑی ہر چیز قدرتی چیزوں سے نوازا ہے. تیل نکل رہا ہے یہاں سے آپ کے پاس, ہمارے پاس گیس نکل رہی ہے, اب کوئلہ نکلا ہے, اور اب کیا چاہیے آپ کو؟ یہ 3 چیزیں 4 چیزیں آپ کے پاس. سر آپ جیسے ہے تعلق جن کا سندھ سے ہے تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے نا. بس یہ خدا کی مہربانی ہے کہ ہم اپنے نیک نیتی سے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمت دے, اور جو اقتدار پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی خدا ہمت دے کہ وہ آگے بڑھنے کا سوچیں. یہ پاکستان یا یہ سارا ملک سب کے لیے ایک پناہ گاہ ہے, اور یہ وہی محسوس کر سکے گا جنہوں نے آج کا شام اور لیبیا دیکھا ہوگا. سر آپ نے یہ والی بات کر دی, واقعی شام اور لیبیا کی تو بات ویسے ہی, ہم تو آزادی کی بھی اس طرح سے قدر نہیں جانتے جو ہمیں آسانی سے مل چکی ہے, جو ہمارے واقعی بزرگوں نے دیکھی, اور جو ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں وہ ہمیں اس طرح سے پھر بھی احساس نہیں ہے جو لوگ وہاں موجود تھے. سر یہ ماشاءاللہ سے آپ کی جو خدمات ہے, جو کام ہے وہ تو آپ کر ہی رہے ہیں, لیکن ابھی نیکسٹ آپ کے کیا پلانز ہیں, ایسے کیا چیزیں جس پہ آپ بڑے فوکسڈ ہیں کہ مجھے جو ہے اس چیز کو کرنا ہے؟ اس وقت ہم نے شاہ لطیف پر, یہ جو ہمارے منسٹر صاحب تھے سید سردار شاہ, ان کا خیال تھا کہ شاہ لطیف کی شاعری کو مختلف زبانوں میں لایا جائے, تو ہم نے ایک کام کیا ہے. شاہ کا رسالہ جو تھا گنج شریف, وہ اس میں کافی شاعری موجود, اوروں کی بھی شاعری ہے, اس کو ہم نے انگلش, اردو, اصلی سندھی, پرانی سندھی وہ شائع کیا ہے. شاہ لطیف کو ہم نے فارسی میں شائع کیا ہے, شاہ لطیف کو ہم نے عربی میں شائع کیا ہے, اور یہ کافی ایسی چیزیں ہیں. ابھی ہم کافی سندھ کا کلاسیکل جو ہے لٹریچر وہ اردو اور انگلش میں لا رہے ہیں محمد ابراہیم جو بیورو آف ٹرانسلیشن کے تحت. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہو جائے گی, سندھی لٹریچر پہلی دفعہ انگلش اور اردو میں آ جائے گا تو یہ ایک دوسرے لوگوں کو بھی پتہ پڑ سکے گا. سر اسی میں بات ایڈ کرنا چاہوں گی, انگلش از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ایسے فارنرز آتے ہیں جو ہماری ہسٹری ہے جو دیکھنے کے لیے, منجو داڑو جیسے ہے, بہت ساری ایسی تاریخی مقامات ہیں, بہت آتے ہیں سن کے, تو وہ ان کے لیے اگر یہ لینگویج والی آسان ہو جائے گی تو آپ سوچیں کہ وہ اور بہتر طریقے سے سمجھ بھی سکیں گے. اور ویسے بھی کیونکہ آپ جس ڈپارٹمنٹ سے آپ کا تعلق ہے تو سر بہت ڈیلیگیشنز آتے بھی ہوں گے, وزٹ بھی کرتے ہوں گے, تو پھر وہ یہاں سے کس طرح کا فیڈ بیک لے کے جاتے ہیں جب سندھ سے جاتے ہیں؟ دیکھیں نا, سندھ کی اپنی ایک سندھ سے جو بھی جاتے ہیں وہ سندھ سے متاثر ہو کر جاتے ہیں. دیکھیں سندھ پہ جن لوگوں نے بھی زیادہ کام کیا وہ انگریز تھے. اب دیکھیں شاہ لطیف کا جو پہلا رسالہ ہے وہ 1866 میں ڈاکٹر ٹرمپ نے جا کر جرمنی کے شہر لیپزگ سے چھپوایا ہے, اور اس وقت کمشنر اور گورنر بمبئی نے اس کی مدد کی ہے. سندھ کی اچھی کتابیں جو لکھی ہیں وہ ان برٹشر سے لکھی ہیں, لیمبرک نے لکھی ہیں, رچرڈ برٹن نے لکھی ہیں, اور بھی کافی لوگوں نے لکھی ہیں.
تو یہی چیز ہے جو مونجو دوڑو جب آتے ہیں تو وہ لوگ اس سے متاثر ہو کے جاتے ہیں. لیکن خود اب میں اس پروگرام سے توسط سے یہ حکومت پاکستان کو ریکویسٹ کروں گا کہ مونجو دوڑو ایئرپورٹ کو کھولا جائے کہ کم از کم یہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ دیکھ کر پھر چلے جائیں کراچی. اب وہ کیا ہے کہ وہ سکھر سے آتے ہیں, پھر سکھر سے بائی روڈ مونجو دوڑو. جو مونجو دوڑو ہماری ایک بڑی ابھی مونجو دوڑو کو کے جو اس کی ایگزیکیوشن ہوئی تھی اس کو 1 سال ہو گئے ہیں. تو ابھی اس کا ہم ایک صدی منا رہے ہیں. اس پر کافی کتابیں بھی شائع کر رہے ہیں اور ایک بین الاقوامی سیمینار بھی ہمارے یہ منسٹر صاحب سردار شاہ صاحب کلچر ڈپارٹمنٹ سے بہت کام کیا اس حوالے سے. تو یہ کافی کام ہو رہا ہے. مونجو دوڑو ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہے اور وقت اب آ رہا ہے کہ اب اس کو بچانے کے لیے بھی سوچا جائے. ضرور سر جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آسانی عطا فرمائے, اور میرے خیال سے جو دیگر لوگ ہیں وہ اس میں آپ کے لیے بھی آسانی کریں. تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے اس طرح سے وقت تو نہیں, ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی بات, کوئی میسج آپ کہنا چاہیں. میں دیکھنے والے کو یہی عرض کروں گا کہ وہ اگر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ سے محبت کریں, اور سندھ ہم سب کا وطن ہے, اور ہمیں باہمی نفاق سے الگ ہو کر اس کی ترقی کے لیے سوچنا چاہیے, اور سندھ کے قدیم آثار اور ان کے ثقافت کو بچانے کے لیے اکٹھے ہو کر کام کرنا چاہیے. نہیں, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. اور آپ نے اکٹھے والی بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ ہم مل کر ہی جو ہے کچھ کر سکتے ہیں. لڑنے سے کوئی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. لڑنے سے کبھی کوئی کام ہوا بھی نہیں. سندھ کے لوگ نے کبھی کسی ملک پہ حملہ بھی نہیں کیا. آپ جو کام کریں لوگ آپ کے لیے آسانیاں کریں. میں آپ کو آخری عرض کرتا چلوں کہ سندھ کے لوگوں نے کبھی حملہ کیا ہی نہیں ہے. اب یہ ایک سندھ کی بدقسمتی تھی کہ یہاں کی ایک جغرافی صورتحال ایسی گزرگاہ رہی ہے کہ ہر حملہ آور نے یہاں حملہ کیا ہے. آپ کا بہت شکریہ. نہیں سر, آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, اور اسی طرح سے آپ کام کرتے رہیں. جی, یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی. آپ نے ان کی گفتگو سنی. صحافی ہیں, اپنے قلم سے جس طرح سے انصاف کر رہے ہیں, اور جو لکھتے ہیں کتابیں. آپ نے خود ان کی گفتگو سنی کہ کس طرح سے اس سندھ کے لیے اپنی خدمات جو ہے سر انجام دے رہے ہیں. اور میں ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں کہ ہمارے جو مہمان آتے ہیں, اگر ان کی کوئی ایک اچھی بات بھی اگر اپنی زندگی میں آپ پک کر لیں اور اس کو امپلیمنٹ کر لیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہو جائے گی. کیونکہ جب آپ دوسروں کے لیے آسانی کریں گے تو آپ سمجھے اپنے لیے آسانی کریں گے. اسی بات کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.